تو جو آدمی دوسروں کو دعوت دے گا عمل پر لے آوے، یہ سارے اعمال میں سے کوئی ایک عمل بھی کرتا رہے گا تو بتاؤ اس دعوت دینے والے کو جس نے دوسرے کو عمل پر آمادہ کیا ہے اسے اس کے عمل کا کتنا اجر ملتا رہے گا؟ لوگ سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلنا تو خود اپنے دین سیکھنے کے لیے ہے بس، اور دین سیکھنے کے بہت اسباب، بہت راستے ہیں، حالانکہ انبیاء، صدیقین، شہداء ان تین لائن کے محنت کرنے والوں کا اجر لینے کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ جب ایک کرتا پہنانے پر اتنا اجر کہ اس کا ایک تاگا بھی جب تک باقی رہے گا مسکین کے بدن پر پہنانے والے کو اجر ملتا رہے گا مسلسل، تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کو عمل پر آمادہ کیا اور وہ ایک عمل بھی آپ کی آمادگی کے بعد کر رہا ہے تو آپ کے لیے اجر کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، آپ کے لیے اجر کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا۔ لوگ صدقہ جاریہ کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ کس کا؟ صدقہ جاریہ۔ جی ہاں، کوئی مسجد میں قرآن رکھوا دیتا ہے، کوئی مسجد میں قرآن رکھوا دیتا ہے کہ بھئی لوگ پڑھیں گے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے کہ جی صدقہ جاریہ ہو جائے گا، کوئی یتیم خانہ بنوا دیتا ہے، وصیت کر دیتا ہے میں مر رہا ہوں میرے پاس یہ لاکھوں کروڑوں روپے پڑا ہوا ہے، کوئی یتیم خانہ بنوا دینا تاکہ یتیم اس میں ٹھہریں اور مجھے ثواب ملتا رہے۔ سوچو سوچو، اللہ اکبر۔ لوگوں کی محض دنیاوی ضروریات کے پورا کر دینے کے اعتبار سے لوگوں میں صدقہ جاریہ کا اہتمام ہے، لوگوں کی دنیاوی ضرورت پوری کرنے کے لیے صدقہ جاریہ کا لوگوں میں اہتمام ہے، حالانکہ انسانوں کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے تو غیر مسلم بھی مال خرچ کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے حالات میں مسلمانوں کو پورا ساتھ دیتے ہیں، پورا ساتھ دیتے ہیں۔ کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں سیلاب آ جائے، کہیں ٹرینیں ٹکرا جائیں، کہیں کوئی اور مصیبت، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو غیر مسلم مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، غیر مسلم مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ غیر مسلم مسلمان کی مدد کر سکتے ہیں مگر اسلام کی مدد مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسلام کی مدد مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ غیر مسلم اسلام کی مدد نہ کریں گے اور مسلمان کسی غیر مسلم کے مسلمان کی مدد کرنے کو یوں سمجھتا ہے کہ اسلام کی مدد ہو رہی ہے، حالانکہ یہ اسلام کی مدد نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان کی مالی مدد کرے تو یہ اسلام کی مدد نہیں ہے، اسلام کی مدد نہیں ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ لوگ صدقہ جاریہ کے طور پر خیر کے کام کر لیتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں اب کیا کرنا ہے، ہمیں تو اس صدقہ جاریہ کا اجر ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ کا اجر ملتا رہے گا۔ حالانکہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ صدقہ جاریہ کا عمل اور صدقہ جاریہ کا اجر یہ آدمی کے اپنے عمل کا بدل نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی صدقہ جاریہ کسی آدمی کے اپنے عمل کا بدل نہیں بن سکتا۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا، اگر ساری دنیا کی مسجدیں بھی ایک مسلمان تنہا اپنے ذاتی خرچ سے تیار کرا دے اور یہ ساری مسجدیں نماز سے بھر جائیں تب بھی خدا کی قسم اس مسجد بنانے والے کو نماز کا چھوڑنا، مسجد بنانا اس کو عذاب سے بچا نہ سکے گا، اس کو عذاب سے بچا نہ سکے گا۔
اللہ یوں نہ کہیں گے کہ تیری نماز چھوڑ دینا معاف کر دیتا ہوں کیونکہ تو نے اتنے لوگوں کے لیے مسجد بنوا کر نماز کا انتظام کر دیا. سنو تو صحیح. اسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ دنیاوی اعتبار سے انسانوں کے کام آ کر صدقہ جاریہ کہیں کنواں کھدوا کر، کہیں یتیم خانہ بنوا کر، کہیں مفت میں علاج کے لیے اسپتال بنوا کر سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہو گیا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جس عمل کا اسے مکلف بنایا گیا ہے، جو عمل اسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ مسلمان کے ساتھ معاملہ اللہ کا یہ ہے کہ اس کے تمام اعمال خیر کا بدلہ آخرت میں جب ملے گا، جب یہ اسلام کے فرائض اور ایمان کے فریضے پر آ جائے. اگر یہ اسلام اور ایمان کے فریضے پر نہیں ہے، اگر یہ اسلام اور ایمان کے فریضے پر نہیں ہے تو اللہ غیروں کی طرح مسلمان کو اس کے خیر کے کاموں کا بدلہ دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے. اس کے خیر کے کاموں کا بدلہ کہاں لے لو. تم نے خیر کے کام مال خرچ کیا تو اس کا بدلہ. اللہ تو کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. ہاں سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. لوگ جان پر آنے والی مصیبت کو مال پر ٹال دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہو گیا کہ جان پر آ رہی تھی مگر مال پر ٹل گئی. سنو تو صحیح. ڈاکو آئے، مال نکال کر لے گئے، جان بچ گئی تو کیا کہتے ہیں کہ میاں لاکھوں پائے، جان بچی لاکھوں پائے. اگر مال چلا گیا تو کیا بات ہے، جان تو ہے. پھر جان لگے گی مال پر، پھر مال آ جائے گا. جانے دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بات دنیا کے اعتبار سے تو چل جائے گی، یہ بات دنیا کے اعتبار سے چل جائے گی، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ بات چلنے والی نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے فرائض اور احکام جان پر آ رہے ہیں ان کا متبادل مال کبھی نہیں بن سکتا. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ جو فرائض تیری جان سے متعلق ہیں، جو فرائض تیری جان سے متعلق ہیں، مال اس کا بدل نہیں بن سکتا. سنو غور سے بات، میں کہوں گا آگے، اس سے آگے اگلی بات. پہلی اس بات کو سمجھ لو کہ جو احکام تیری جان سے متعلق ہیں، جو احکام تیری جان سے متعلق ہیں، مال اس کا بدل نہیں بن سکتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خیر کے کاموں میں مال خرچ کر دینے کو سمجھتے ہیں کہ جان پر آ رہی تھی مال پر ٹل گئی. اتنی اعتبار سے تو ہو سکتا ہے، جیسے میں نے مثال دی ہے کہ ڈاکو آئے، مال لے گئے، جان بچ گئی. لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلو مال تو اور آ جائے گا، جان تو بچی ہے نا. یہ دنیاوی اعتبار سے تو چل جائے گی بات، لیکن میں نے اسے عرض کیا کہ اگر ایک فرد، ایک شخص ساری دنیا میں مسجد تعمیر کرا دے، اللہ اسے اتنا مال دے، لیکن اگر یہ اس نے نماز کو ضائع کیا تو یہ مسجدوں کی تعمیر کرانا یہ اس کی نماز کا بدل نہیں ہو سکتا. اس کی نماز کا بدل نہیں ہو سکتا. جہنم کے عذاب کی جو وعید نماز کے چھوڑنے پر ہے، وہ وعید اپنی جگہ باقی رہے گی. مسجد کا تعمیر کرانا اس کو نماز کے فریضے کے ضائع کرنے کا عذاب سے نہیں بچا سکے گا. سیدھی بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ خیر کے کاموں میں مال خرچ کر دینے کو اپنی آخرت کی نجات کے لیے کافی سمجھ لیتے ہیں. دھیان سے سننا بات. مشرکین مکہ بیت اللہ کے متولی، مشرکین مکہ بیت اللہ کے متولی، مشرکین مکہ بیت اللہ کے متولی، اور خرچ کا حال یہ ہے
کہ پورے سال کماتے تھے اور حج میں آنے والے حاجیوں پر خرچ کرتے تھے. بھائی حاجیوں سے پیسہ کمانا یا حاجیوں کو کے ذریعے سے دنیا بنانا یہ تو بہت ہی کمینے پن کی بات ہے. یہ تو بہت ہی کمینے پن کی بات ہے کہ آنے والے حاجیوں سے آدمی پیسہ کمائے یا حج کرائے لوگوں کو اور پیسہ کمائے. مشرکین مکہ اس کو عیب سمجھتے تھے کہ جو آدمی اللہ کے گھر پر آیا ہے, اللہ کی نسبت پر, جو آدمی اللہ کے گھر آیا کس پر, اللہ کی نسبت پر,